اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف آپ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ پاک اسی طرح آپ کے گھروں میں برکت نازل عطا کرے، آمین۔ آج ماہ رجب کا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ گیا، جس کا میں نے شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ، چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کے دن جو 3 کام کر لیتا ہے، اسی جمعے نصیب بدل جائے گا۔ ماہ رجب کا آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور اس آخری جمعے کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اگلا پورا سال ہر قدم کامیابی اور کھلی آنکھوں سے گزارنا چاہتا ہے، آج وہ ماہ رجب کے چوتھے اور آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے، کیونکہ آج ماہ رجب کا وہ مبارک دن آ چکا ہے، وہ مبارک جمعہ آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ماہ رجب کے آخری جمعے کے دن یہ 3 کام جس نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کیے، اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دینے ہیں۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہو سکتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک گیا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ تمام میری بھائی بہنیں آج ماہ رجب کی 23 تاریخ، چوتھا جمعہ اور آخری جمعے کے دن یہ کام ضرور کر دیکھ لیں۔ اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا، موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور آج بالکل لاپرواہی نہیں کرنی۔ ماہ رجب کی 23 تاریخ، چوتھے جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ کاش ہم نے یہ وظیفہ کر لیا۔ ماہ رجب کے چوتھے جمعے کے دن تو آج ہمیں پچھتانا نہیں، آج ہم نے کروڑوں کے مالک بننا ہے انشاءاللہ۔ دوستو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا ماننا ہے کہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہوتا ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ جو اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں صرف چند منٹ نکال کر اس ویڈیو کو اچھے اور دھیان سے دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگ بھی لیجئے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہی ہوں، آپ کو جلد بازی نہیں کرنی، اپنے تمام دوست احباب کو یہ ویڈیو بھی ساتھ ساتھ شیئر کر دینی ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے۔ دوسرے نمبر پر یہ کوشش کرنی ہے، اس عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا، اس عمل کو لازمی کریں۔ میری کوشش یہی ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص ان 3 چھوٹے چھوٹے اعمال سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑ سکے۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب اور مقصد پورا کرنے والا عمل ہے، جو اپنی من مرضی سے اپنے مقاصد کو پورا کرانے والا عمل ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میرے ناممکن حاجات ہیں، میری خواہشات ناممکن ہے، جو کہتا ہے کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر تنگ آ چکا ہوں، یہ 3 کام کر کے دیکھ لو۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، تو میرے کہنے پر ماہ رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کے دن یہ ایک بار وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ آج میں نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے ہیں، اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، آخری جمعہ رجب کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، تو مصلی پر بیٹھتے ہی ساتھ اور اللہ پاک ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے۔ آج یہ موقع کسی صورت میں ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع نصیب والوں کو ملتا ہے۔ پھر یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسے مانگنا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جس کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونے کی چاہت ہے، تو آج وہ ماہ رجب کے چوتھے جمعۃ المبارک کا
طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ جمعے تو بہت سے آئے ہیں، لیکن ماہ رجب کا چوتھا اور آخری جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آج ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر میری حوصلہ افزائی کرتے اور اپنے بہن کو اس نیک سفر پر اس کا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اور بہت سے ایسے وظائف میں ڈیلی بیس پر اس پیج پر اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آپ عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ آخری جمعے کا دن آپ کے پاس ہے، جب آپ کو جیسے چاہیے آپ نے باوضو حالت کسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 7 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سادہ آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی کو دن میں لازمی پڑھے، اور خاص طور پر آج کے جمعے کا دن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اوپر جمعے کے دن درود شریف کا ہدیہ پیش کیا، میں اسے اپنے ساتھ جنت میں پاؤں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ، ہر انسان کی حاجت الگ، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو۔ آج ماہ رجب کا چوتھا جمعۃ المبارک آپ کی تقدیروں کو بدل دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا، ہر ممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ مقاصد آپ کا جتنا بھی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا، اپنے الفاظ میں مانگ لینا۔ نیا گھر چاہیے، نیا گھر مانگ لینا، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، نوکری چاہیے، من پسند شادی کرنی ہو، قرضوں سے خلاصی ہو۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جائے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے محسوس کرنا ہے کہ آپ روضہ رسول اور خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ جمعے کے دن پہلا کام جو آپ کرنا ہے، وہ جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ رب کریم کے صفاتی ناموں کا ہے۔ صفاتی نام یا وہاب، یا رزاق، یا وہاب۔ آپ رب کریم کو صفاتی نام سے کریں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والے۔ اگر آپ بھی اللہ کی بے نیاز نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ ماہ رجب کے آخری جمعے کے دن یا وہاب یا رزاق خاص طور پر پڑھ لیں۔ میرا رب دولت کے خزانے آپ کو مالا مال کر دے گا، میرا رب نسلوں کو آباد کر دے گا، میرا رب آنے والی مشکلات پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق۔ اس طرح آپ نے یا وہاب یا رزاق کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے 11 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے دوران آپ نے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لا کر مانگنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق 11 بار پڑھتے ساتھ ہی اللہ کو آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی تمام ناممکن حاجات پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ وظیفہ ہے ایک قرآن سورت کا، جسے پڑھتے ساتھ ہی ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص جو اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنا
पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है। और सूरह इखलास को पढ़ लिया करे दोस्तों, याद रखिएगा सूरह इखलास एक बार पढ़ने से इंतहाई कुरान मजीद का सवाब मिलता है। 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। तो सूरह इखलास को आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने सूरह इखलास को बहुत ही आराम और तवज्जो तलब से पढ़ना है और आपने इसका एक एक लफ्ज़ को समझकर आपने पढ़ना है। आपने सूरह इखलास को 11 बार पढ़ना है। सूरह इखलास जुम्मतुल मुबारक के दिन 3 बार 7 बार भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने इसको आज आपने इसको 11 बार पढ़ना है। एक एक बात को समझकर पढ़ना है, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, इसका कोई हमसर नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा अल्लाह की वहदानियत को बयान करता है इसके लिए 7 आसमानों 7 ज़मीनों के खजाने के मुंह खोल देगा। 11 बार सूरह इखलास पढ़ने के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, कोई आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती कोताही होगी तो आप एक कुरान मजीद के सवाब से महरूम रह जाएंगे। जिसने तवज्जो के साथ ध्यान के साथ सिर्फ बार सूरह इखलास बताए गए तरीके पर पढ़ ले तो इंशाअल्लाह इसी जुमे इसका नसीब बदल जाएगा। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह से जो मांगोगे मिल जाएगा, मकसद में कामयाबी हो जाएगी। दोस्त रजब के चौथे महीने जुम्मतुल मुबारक के दिन आपको वो अमाल बताए हैं आज तक जिस शख्स ने पढ़े हैं अल्लाह ने इसे रातों रात अमीर बना दिया है। आपने सूरह इखलास को 11 बार बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद तीसरे और आखिरी नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन ही तीसरा वजीफ़ा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये एक बड़ी गारंटी वाला अमल है। आप यकीन कीजिएगा, जो शख्स चाहता है कि इसकी नामुमकिन हाजात मुमकिन हो जाए, जो शख्स चाहता है कि वो बहुत जल्द कामयाब हो, जिसका नसीब रोशन हो जाए, जिसके बेटे को रोज़गार मिल जाए, नौकरी की तलाश में है, कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार ठप हो चुके हैं, जिस शख्स को लगता है कि इसके घर में बेरोज़गारी बेऔलादी परेशानियाँ हैं, तंग दस्तियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और रजब के चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लीजिएगा। जो कई सालों से ना मिल सका, वो सारी उम्र ना मिल सका, आज रजब के चौथे जुम्मतुल मुबारक के दिन ये 3 काम, ये 3 अमाल बताए गए तरीक़े तरतीब के साथ पढ़ने से मिल जाएगा। आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर फिर से 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया, आपका माह रजब के और आखिरी जुम्मे का वजीफ़ा भी मुकम्मल हो गया। अब आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करनी है, दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है जब तक दिल को सुकून ना मिले। बार बार गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहना है। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर तरीके से जानता है। आपने अपने सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करवानी है। सच्ची तौबा करने के बाद आपने रब्बे करीम से हाथ उठाकर जिद करके मांगना है। जिस तरह एक बच्चा जिद करता है, इस तरह रो रो कर अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर आप भी रब्बे करीम से अपनी हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, जो शख्स कहता है कि दुआएं कबूल नहीं होती, तो दोस्तों आज 3 अमाल बताए गए तरीके तरतीब से पढ़कर देखिएगा, इंशाअल्लाह इसको सब कुछ मिल जाएगा। मकसद जितना भी बड़ा हो पूरा हो जाएगा। ये 3 अमाल पढ़ने के अल्लाह से आपने दुआएं करनी है, अपने अल्फाज में मांगना है, अल्लाह से बातें करनी है, रो रो कर अल्लाह के हबीब के वसीला से मांगना है। आपकी हर दुआ हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा है वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमाए। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ की वसअत और बरकत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।